السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دین میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مبارک مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو یعنی آنے والا مہینہ رجب کے بعد آئے گا شعبان، شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مبارک مہینے میں اور شعبان کے مبارک مہینے میں ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، یاد نہیں ہے تو دعا کے ہر جملے پر آمین کہہ دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھ لیتے تھے، رجب کے مبارک مہینے کا چاند دیکھ لیتے تھے، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری میں لگا دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان مبارک سے ایک دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی پڑھواتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دعا کا خلاصہ یہ ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے فضل فرمایا ہے، اے اللہ تو نے کرم فرمایا ہے، رجب کے مہینے تک تو نے سلامت رکھا ہے، اے اللہ اب تو رجب کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دینا، شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دینا، اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دینا، تاکہ رمضان کا مہینہ ملے اور ہم اللہ کو راضی کر لے۔
علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، دیکھو ہر انسان کو دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک کی موت ضرور آنی ہے، اور کون دنیا سے کب جانے والا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، چونکہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو زندگی بھی اپنی مرضی کی نہیں چلے گی، بلکہ زندگی بھی رب کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، دو موقع موت کے لیے بڑے بہتر ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آدمی کی دو موقعوں پر موت آوے تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دیتے ہیں، کرم کا معاملہ فرما دیتے ہیں، اور اسے جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا موقع جس آدمی کو اللہ پاک نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہو اور وہ حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو جاوے، اس کے بعد اس کی موت آوے، اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ دوسرا وہ موقع جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے اور رمضان المبارک کے مہینے کی ہم قدر کر لے، جیسا رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنا چاہیے ویسا گزار لے، اس کے بعد موت آوے تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے اللہ پاک ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مذہب اسلام یہ ہمارا مذہب ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھیل کود کے طریقے بتلائے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت مجھے آپ کو ایک دعا بتلانی ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے اترائن کا موقع آنے والا ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے 2-3 دن پہلے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ رکشہ سے ٹکرایا پتنگ کے چکر کے اندر، لیکن بہت سے بچے ایسے جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا، کہو الحمدللہ، اس لیے کہ توفیق دینے والی ذات کس کی ہے۔ لیکن حادثات سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، ہمارے بچے ٹیوشن بھی جاتے ہیں، ہمارے بچے مدرسے بھی جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں حیات الصحابہ میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حدیث شریف میں موجود ایک صحابی پریشان حال ہے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا، اللہ کے نبی قسم کھا کر کہا، اللہ کے نبی دل بہت بے چین ہے۔ صحابی نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میرے محبوب پریشانی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے کون سی پریشانی میں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے، مجھے اپنی فکر ہے کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مجھے اپنے مال کی فکر ہے کہ میرے مال کو کوئی تباہ و برباد نہ کر دے، مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاوے، میرے بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آوے، میرے بچوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مجھے اپنی بیوی کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی یہ بات سنی، صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں، ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ پاک نے مال کی محبت بھی رکھی ہے، اپنے بچوں کی محبت بھی رکھی ہے، بیوی کی محبت بھی رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی اور صحابی سے فرمایا کہ اس دعا کو ایک مرتبہ صبح میں پڑھ لو، صرف ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لو۔ صحابی فرماتے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میں نے اس دعا کا معمول بنا لیا، روزانہ صبح میں ایک مرتبہ پڑھتا تھا، شام کو ایک مرتبہ پڑھتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے پوچھا کہ تم وہ پریشانی کی شکایت میرے پاس کرنے آئے تھے کہ تمہارا دل ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا تھا، تمہیں اپنے بچوں کی ہر وقت فکر رہتی تھی، اپنے مال کی فکر رہتی تھی، اپنی جان کی فکر رہتی تھی، اور تم بہت زیادہ پریشان، بے چین، بے قرار رہتے تھے، اب تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث شریف کے الفاظ، صحابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یعنی حق کا پیغام لے کر بھیجا ہے، اللہ پاک نے میرے دل کو سکون و اطمینان نصیب فرما دیا اور دل کی تمام بے چینیوں کو ختم فرما دیا۔ اور وہ دعا بہت چھوٹی ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو بہت چھوٹی ہے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بس یہ چھوٹی سی دعا روزانہ سنت سمجھ کر صبح میں ایک مرتبہ پڑھو، شام کو ایک مرتبہ پڑھو۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی۔ دیکھو آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ، اولاد سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس تو وہ دولت ایمان ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، میری امت پر طرح طرح کے فتنے ایسے آئیں گے، میری امت کا حال یہ ہو جائے گا، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دیا کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی
اپنی بیوی بچوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو، تو صبح میں ایک مرتبہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اور شام کو ایک مرتبہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اور جب ہم گھر سے نکلتے ایک دعا پڑھتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ اس دعا کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جب میرا امتی گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تیری بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیرے مال کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیرے گھر والوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور شیطان مردود کو بھی تجھ سے دور کر دیا۔ تو یہ گناہ کے کام سے اپنی ذات کو بچانا ہے کہ ہم کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کرے، اور اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے، اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو مسنون دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔